السلام علیکم۔ اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے داخلی امتحانات کے بارے میں اس کی خوبیاں پڑھی تھی۔ آج ہم داخلی امتحانات کی خامیاں، اس کی اصلاح کے لیے تجاویز کے بارے میں پڑھیں گے۔ داخلی امتحانات کی خامیاں، خوبیوں کے ساتھ کچھ خامیاں بھی ہیں۔ وہ خامیاں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے محدود مقاصد تعلیم ہے، کیونکہ داخلی امتحانات میں مخصوص قسم کے یا بہت سی اقسام کے امتحانات استعمال ہوتے ہیں، جیسے روزانہ ہے، ہفتہ وار ہے، ماہانہ ہے، جس کی وجہ سے طالب علم کی جو تیاری ہوتی ہے وہ سالانہ امتحان کر محدود رہ جاتی ہے۔ اسے داخلی امتحان میں کامیابی تعلیم کا مقصد رہ جاتی ہے، اور جو کہ محدود مقصد ہے، جبکہ ان کی باقی جو شخصیت کی تعمیر ہے، اس کے کئی پہلو ہیں، وہ تمام نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ ان مقاصد کی طرف توجہ نہیں دی جا سکتی کہ ہم نے جسمانی، ذہنی، اخلاقی، روحانی تربیت بھی، معاشی تربیت بھی کرنی ہے۔ ہمارا مقصد صرف ذہنی تربیت ہوتا ہے، تو ہمارا مقصد صرف ذہنی تعلیم کی طرف دھیان ہوتا ہے، جس سے اس کا مقصد انتہائی محدود ہے۔ پھر دوسری سی خامی ہے کہ سطحی علم، کہ داخلی امتحانات کے مسلسل بوجھ کے بعد طلباء کے علم میں گہرائی وسعت نہیں آ پاتی۔ وہ بھی وقتی تیاری کرتے ہیں کہ ہم نے کل جو ٹیسٹ دینا ہے یا ہفتہ وار جو ٹیسٹ دینا ہے، ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کے باقی کتابوں کی طرف دھیان نہیں رہتا، یا باقی نصاب کی طرف توجہ نہیں رہتا، یا اس کے علاوہ نصاب کے علاوہ باقی کتابوں کی طرف ان کا دھیان نہیں جاتا، ان کو پڑھ نہیں پاتے۔ وہ صرف اپنے متعلقہ جو ہوتا ہے، جس کا امتحان دینا ہے، اس کی تیاری میں لگے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ان کی علم کیا ہے، وہ سطحی علم رہتا ہے، ان کی گہرائی نہیں ہوتی، ان کی وسعت نہیں ہوتی، اور محدود علم وہ حاصل کر پاتے ہیں۔ ان کا مقصد بھی ہوتا ہے اگلی جماعت میں ہم نے ترقی کرنا ہے، جس وجہ سے محدود علم کی وجہ سے سطحی علم ہی وہ حاصل کر پاتے ہیں۔ پھر جانبداری، اس کی سب سے بڑی خامی داخلی امتحانات کی ہے کہ جانبداری، کیونکہ پیپر بنانے والا ہی پیپر چیک کر رہا ہے، جس سے اس کی پسند ناپسند بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جانبداری کا تصور بھی آتا ہے کہ جس کے ساتھ کی شخصیت ہے، اس کا طلباء کے ساتھ اس کا جو تعلق اچھا ہوگا، اس کو اچھے نمبر مل جائیں گے، جس کے ساتھ اس کا تعلق اچھا نہیں ہوگا تو اس کے نمبر کم ملیں گے۔ اس وجہ سے جانبداری کا بھی اس میں کافی اثر پایا جاتا ہے، اس لیے اس میں اعتبار اور اعتمادیت انتہائی کم ہے، خصوصاً داخلی امتحانات پر۔ پھر یکسانیت کی کمی، کہ کسی خاص درجے یا سطح کی طلباء کی قابلیت، استدائی مہارت کو ہم جانچتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں، تو اس میں یکساں معیار ہونا ضروری ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ پھر داخلی امتحان بھی ہوتا ہے کہ ہم صرف ایک کلاس کا امتحان لے رہے ہیں، جبکہ وہی بچے، اس لیول کے بچے کسی دوسرے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، تو ان کے لیے وہ معیار ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے یکسانیت کی کمی آتی ہے کہ معیار یکساں نہیں رہتا، صرف ایک حد تک محدود رہتا ہے، یا ایک اسکول یا ایک کلاس تک ہی محدود رہ جاتا ہے، اور وسیع پیمانے پر ہم اس کی یکسانیت پر لاگو نہیں کر سکتے۔ چنانچہ مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء کی مسابقہ کے دور میں بہت ہی غیر متوازی اعداد و شمار پیش کرتے ہیں، جسے داخلی امتحانات کی یہ بھی بہت بڑی خامی ہے۔ پھر ہم نصابی سرگرمیاں نظر آ ہوتی ہیں، ان کے داخلی امتحانات کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ امتحان جو ہے ان کا ہونا ہے، وہ اس کی تیاری کریں، تو بچہ دن رات اس کے لیے محنت کرتے رہتے ہیں، اس سے ان کے معاشی تعلقات میں کمی آ جاتی ہے۔ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم نصابی سرگرمیوں میں حصہ لے سکیں، جس سے اس کی جذباتی، جسمانی، روحانی، اخلاقی، معاشرتی تربیت ہوتی ہے۔ تو یہ تمام پہلو نظر انداز ہو جاتے ہیں، ان پر منفی اثرات پڑتے ہیں، جس سے ان کی نشوونما نہیں ہوتی، اور ہم نصابی سرگرمیاں بھی نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ اب ہم ان خامیوں کو دور کرتے ہوئے اور خوبیوں کو بڑھاتے ہوئے، اس لیے ہم کون سی تجاویز دے سکتے ہیں کہ اس میں کیا بہتری لا سکتے ہیں کہ ہمارے داخلی امتحانات ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ تو کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے مقاصد سے آگاہی، کہ داخلی امتحانات کیونکہ تھوڑے وقت کے بعد ہوتے رہتے ہیں، روزانہ یا ہفتہ وار ہوتے رہتے ہیں، تو ہمیں جب بھی امتحان لینا تو ہمیں مقاصد سے آگاہی بہت ضروری ہے، کہ طلباء کو بھی، اساتذہ کو بھی مقصد سے آگاہی ہو کہ ہم داخلی امتحان لیتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، تاکہ بچے اس کے مطابق تیاری کر سکیں، اس کے مطابق وہ اپنا تیار ہو سکیں۔ اس لیے امتحانات کا بامقصد ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ وسائل بھی ہم اچھی طرح استعمال کر سکیں، وسائل کا ضیاع نہ ہو ہمارا۔ پھر تخلیقی سوالات، کہ داخلی امتحانات میں بہتر نتائج حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں امتحانات پرچے میں تخلیقی سوالات بھی شامل کریں، تاکہ طلباء کی تخلیقی صلاحیت بھی منظر عام پر آ سکیں، ان کی سوچ، فکر، ان کے خیالات، ان کی سوچ کیا ہے، ان کے ذہن میں کون سے تصورات ہیں، اس کے مطابق وہ اپنے خیالات کو تصور پیش کر سکیں، الفاظ کا انتخاب، جملہ کیسے بنانا ہے، یہ ان کی تخلیقی صلاحیت ہمارے سامنے آ سکیں۔ تو اس کے لیے تخلیقی سوالات بھی داخلی امتحانات کا حصہ بنانے چاہیے۔ پھر اس کے لیے اور ہم داخلی امتحانات کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں، انتظامی بہتری کے لحاظ سے بھی ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں، کہ داخلی امتحانات کے اوپر سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ داخلی امتحانات اندرونی معاملہ ہوتا ہے، تو اساتذہ جو ہوتے ہیں وہ خود ہی امتحان لے رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ اتنی سختی نہیں کر پاتے ہیں، انتظامی بہتر نہیں ہوتے، اور طلباء بھی نقل کے ذریعے ناجائز ذرائع استعمال کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں وہ اپنا پیپر حل کرتے ہیں اور پاس ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ان امتحانات کا انتظام مؤثر اور قابل اعتماد ہونا چاہیے، کسی بھی طرح کی سستی، لاپرواہی اور بددیانت کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر معیاری پرچہ جات،
کہ داخلی امتحانات میں استعمال ہونے پرچہ کیونکہ ظاہری صورت کے ہوتے ہیں اتنے معیاری نہیں ہوتے، ناقص چھپائی ہیں یا سوال ٹھیک نہیں بنا یا اگر مختصر سوالات بنائے تو نمبروں کی تقسیم نہیں کی گئی، اس وجہ سے کافی مسائل پیش آتے ہیں، اس لیے معیاری پرچہ جات ہونا بہت ضروری ہے تاکہ اس کو معیار کو ہم داخلی امتحانات کے اسٹینڈرڈ کو زیادہ بہتر بنا سکیں۔ پھر مارکنگ، کیونکہ جوابی کاپیوں کی جانچ پہ ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے، اور یہ کیونکہ کون چیک کرتا ہے؟ وہی جو پیپر بنانے والا ہے، جو ساتھ نصاب پڑھا رہا ہے، وہ مضمون پڑھا رہا ہے، اس کا امتحان لے رہا ہے، وہ اس کو چیک کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس میں بھی کہیں اس کی پسند ناپسند اور جانبداری کا تصور آ جاتا ہے۔ چنانچہ داخلی امتحانات کی مارکنگ اعتباری پیدا کرنے کے لیے مناسب اقدامات کیے جانے چاہئیں تاکہ اس کو ہم بہتر طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے غیر جانبدار اساتذہ کی ڈیوٹی لگا سکتے ہیں اور پرچہ دات پر خفیہ رول نمبر بھی لگا سکتے ہیں تاکہ بدعنوانی اور لاپرواہی کے مرتکب افراد سے ہم سخت باز پرس بھی کی جا سکے تاکہ ہم مارکنگ اچھے طریقے سے کر سکیں اور کسی بھی طالب علم کے ساتھ ناانصافی یا زیادتی نہ ہو۔ پھر توازن، داخلی امتحانات سے اگر ہم بہتر نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس میں توازن قائم کرنا ہوگا کہ ہم نصابی سرگرمیوں کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں یا ہم نصابی سرگرمیوں کو بھی اس کا حصہ بنانا ہوگا تاکہ بچوں کی باقی جو شخصیت کے پہلو ہیں، جسمانی ہیں، اخلاقی ہے، روحانی ہے، معاشرتی ہے، وہ پہلو بھی نشوونما پا سکیں، ان کے مکمل نشوونما ہو سکے اور یہ متوازن شخصیت ہمارے سامنے آ سکے۔ پھر اس کے بہتری کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ کمک دہی یعنی کہ اس کو حوصلہ افزائی کرنا کہ امتحانات کے بعد میں نتائج آتے ہیں، اگر اس میں بچے نے اچھی پرفارمنس دی، اچھا رزلٹ دکھایا ہے تو ہمیں اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس کے لیے اس کو گفٹ انعام وغیرہ دینا چاہیے تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اور اگر بچے کے کہیں اس کی خامیاں ہیں، کوتاہیاں سامنے آ گئی ہیں تو یا نمبر کم ہیں یا اس کی غلطیاں سامنے آئی ہیں تو اس کو اصلاح کرنی چاہیے، اس کو بتانا چاہیے کہ یہ غلطی ہیں، یہ آپ نے ایسے کرنا تھا، ایسے کرنا تھا، اس کو بتایا جائے، اس کی اصلاح کی جائے، تو یہ کمک دہی کہلاتی ہے کہ بچے کو اگر رزلٹ اچھا ہے تو اس کی تحائف وغیرہ، گفٹ وغیرہ دینا، اس کو انعام وغیرہ دینا، اگر اس کی کمی ہے، کوتاہی ہے تو اس کو اصلاح کرنا تاکہ وہ اور زیادہ اچھا رزلٹ شو کر سکے، اچھا ادا کر سکے۔ پھر اس اصلاح کی بہتری ہے طلباء کی شمولیت، کہ پرچوں کو چیک کرنے کے بعد طلباء کو دکھایا جائے تاکہ انہیں پتہ ہو سکے کہ ان کی خامیاں کیا ہیں، ان کی کوتاہیاں کیا ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہیں، تاکہ وہ ذہن میں پیدا ہونے والے وہ خدشات جو انہیں آ رہے ہیں وہ ان سے وہ بچ سکیں۔ اور امتحانی عمل میں طلباء کی شمولیت امتحانی نتائج پر مثبت اثرات مرتب کرتی ہے اور زیادہ خود اعتمادی سے امتحانی عمل میں حصہ لیتے ہیں۔ اس طرح رازداری کو قائم رکھتے ہوئے کورس سے متعلق مناسب مشاورت کے ذریعے بھی طلباء کو اعتماد میں لیا جا سکتا ہے کہ کورس کیسے پڑھانا ہے، کیا مقاصد ہوں گے، کتنے سوالات ہوں گے، اس کے بارے میں بچوں کو آگاہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس کی بہتری کچھ اصلاح ہیں۔ آج ہم نے پھر اس کا داخلی امتحانات کا سوال ہمارا مکمل ہو گیا۔ ہم نے پہلے پچھلے لیکچر میں اس کے داخلی امتحانات پڑھے تھے، اس کی خوبیاں پڑھی تھیں۔ آج ہم نے اس کی خامیاں اور اس کی اصلاح کے لیے تجاویز وغیرہ پڑھی۔ امید آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ السلام علیکم۔